اللہ اللہ السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب میں اس نوجوان مقرر کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جو اہل کرگاول ہیں۔ بیان محققانہ، دلائل والہانہ، کلام فقیہانہ اور طرز والہانہ، جن کی تقریر قلوب کو آتش عشق سے لالازار کرتی ہے۔ میری مراد حضرت سید اکرم مہدوی اہل کرگاول صاحب قبلہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ حضرت سید اکرم مہدوی صاحب قبلہ اہل کرگاول۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المہدی منی عفو وسری ولا یخطئ، او کما قال۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صدر جلسہ، مرشدین اکرام، فقراء اعزام، نوجوانان قوم، معصوم بچوں و پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنامے جہاں دار جاں آفرین، حکیم سکن بر زباں آفرین، شروع اس جہاں بنانے والے کے نام سے جس نے جان کو پیدا کیا۔ وہ حکیم اپنی حکمت میں ہماری زبانوں میں کلام ربانی کو پیدا کیا۔ وہ پروردگار، وہ رب ذوالجلال پالنے والوں کو بھی پالتا ہے اور ظلم کرنے والوں کو بھی پالتا ہے۔ درود و سلام قاتم نبوت، مدنی کے تاجدار، شافی محشر، ساقی کوثر، حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و ازواج پر۔ اسی طرح درود و سلام خاتم ولایت، خلیفۃ اللہ، مامور من اللہ، داعی اللہ، تابع محمد رسول اللہ، حضور مہدی موعود علیہ السلام پر اور ان کی آل و ازواج پر۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، بے شک حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، المہدی منی عفو وسری ولا یخطئ، فرمایا مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا، کوئی خطا نہیں کرے گا۔ حاضرین محترم، کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انبیاء علیہ السلام کو اس زمین پر مبعوث فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر مبعوث فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، آپ کو بھی ستانے والے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو اس زمین پر مبعوث فرمایا. جب حضرت نوح علیہ السلام اس زمین پر آئے، جب آپ نبوت پیش کی تو آپ کو بھی تکلیف دینے والے تھے، آپ کو بھی پریشان کرنے والے تھے، آپ کے بھی دشمن تھے. جب حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ کے بھی دشمن تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ کے بھی دشمن تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، حضرت یونس علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، آپ کا جب ظہور ہوا، آپ جب دعوت حق پیش کرنے لگے، خود خاندان میں آپ کے چچا آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے چچیرے بھائی آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے بھی زمانے میں آپ کو بھی تکلیف دینے والے تھے، آپ کے بھی دشمن تھے. اب آئیے میں ان کی بات کرتا ہوں آج جن کے تعلق سے ہم محفل میں بیٹھے ہیں، جن کے تعلق سے ہم مجلس جمع کیے ہوئے ہیں. ارے آخر الزمان خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام کا دشمن کون ہے؟ آدم کے زمانے میں وہ لوگ دشمن تھے جو آدم کو نہیں مانتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کو نام ماننے والے دشمن تھے. مگر آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو آپ کے زمانے میں آپ کے نام ماننے والے آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے. مگر خلیفۃ اللہ میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی بات آتی ہے تو آپ کے دشمن کون ہے؟ آپ کے دشمن کوئی اور نہیں ہے، آپ کے دشمن ہمارا نفس ہے. ہم کیا اپنے آپ کو عاشقان مہدی کہتے ہیں؟ ہم کیا اپنے آپ کو عاشقان مہدی کا ثبوت دیتے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عاشق کیسا ہوتا ہے، عاشق کون ہے اور عاشق کسے کہا جاتا ہے. ہم جب مہدوی ہیں اور مہدوی رہیں گے کہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں مہدوی، اور مہدوی کسے کہتے ہیں؟ ارے اپنے آپ پر غور کریں. جب تم اپنے آپ پر غور کرنے لگ جاؤ گے تمہاری زندگی کا ثبوت مل جائے گا. امام مہدی موعود علیہ السلام کے دشمن کوئی اور نہیں ہے، ان کے دشمن ہمارا نفس ہے، ان کا دشمن ہمارا نفس ہے. آقا امام مہدی موعود علیہ السلام نے کہا اپنے نفس کو ختم کر دو، اپنے نفس کو مار دو، اپنے نفس کو ختم کر دو، اپنے نفس کو اللہ کے لیے لگا دو، اللہ کی لوح میں لگا دو. مگر آج ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہم اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مہدوی کا ثبوت بتاتے ہیں. ارے کہہ کے مہدوی ہیں کسے مہدوی کہا جاتا ہے؟ مہدوی وہ ہوتے ہیں جو امامہ مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ تھے، وہ مہدوی ہیں. حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مہدوی ہیں. حضرت بندگی میاں سید خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مہدوی ہیں. بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے نفس کو ختم کر دو. ارے امامہ مہدی موعود علیہ السلام میں اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا رہا؟ آپ نے نہ نماز لائی نہ روزے لائے، بس اللہ کے دیدار کے لیے اس دنیا میں آئے. امامہ مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کا مقصد ذکر اللہ ہے. آپ نے ہر گھڑی تعلیم دی تو ذکر کی تعلیم دی. ہم مہدوی ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. ہم مہدوی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں تو ہمارے اندر وہ ثبوت کہاں ہے؟ ہمارے اندر وہ تعلیمات کہاں ہے؟ ہمارے اندر وہ عمل کہاں ہے جسے امامہ مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا، جسے ذکر اللہ کہا
کہا گیا، جسے عبادت کہی گئی، جسے دیدار خدا کہا گیا، ارے کیا ہمارے پاس وہ عمل ہے جو ہم اللہ کو منہ دکھا سکے؟ کیا ہمارے پاس وہ عمل ہے جو ہم رسول اللہ کو منہ دکھا سکے؟ کیا ہمارے پاس وہ عمل ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کو دکھا سکے؟ ارے کیا آج ہم اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں؟ مہدوی بننا ہے تو اپنے نفس کو ختم کر دو، مہدوی بننا ہے اپنے خیالات کو ختم کر دو، مہدوی بننا ہے اپنے خیالات کو ختم کر کر اللہ کے لیے لگ جاؤ۔ آئیے میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہدی موعود علیہ السلام کے پہلے فرزند، آپ کا کیا حال تھا؟ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کا کیا حال تھا؟ آپ کا کیا مقام تھا؟ ارے دیکھیں بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بالا ہے کہ خود امام مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مہدی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ثانی مہدی کو دیکھ لیجیے۔ مہدی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ثانی مہدی کو دیکھ لیں، وہ مقام رکھنے والی ہستی۔ جب آپ ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، آپ کے پیر کپ کپا رہے ہیں، آپ کا دل کپ کپا رہا ہے، کیسے پوچھوں، کیسے اجازت مانگوں؟ آج ہم تجارت کے لیے جاتے ہیں تو تجارت کا خیال رہتا ہے، دینداری کا خیال نہیں رہتا۔ آج ہم دنیا میں بھٹکتے ہیں، دنیا بھر میں بھٹکتے ہیں، اذانوں کو سنتے ہیں، نماز ادا ہوتے رہتی ہے، ہمارے دلوں میں خیال کبھی نماز کا نہیں آتا، ہمارے دلوں میں خیال کبھی اذان کو سننے کا نہیں آتا، بس ہم تجارت میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ تجارت کتنے دن کی ہے؟ یہ تجارت کتنے دن کی ہے؟ یہ دنیا داری کتنے دن کی ہے؟ کب تک دنیا داری میں جیتے رہے گے؟ دیکھو بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں خیال ہے کہ تجارت کر لوں، دل میں خیال ہے کہ تجارت کر لوں۔ میران جی مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں تو خیال ہٹ جاتا ہے، خیال ہٹ جاتا ہے، کب کپا رہے ہیں، دل گھبرا رہا ہے، سوچ رہے ہیں، اجازت مانگنی ہے، طلب کر رہے ہیں، کیسے اجازت مانگوں؟ حضرت مہدی موعود علیہ السلام دیکھ کر کہتے ہیں بھائی محمود کیا ہوا، آؤ۔ مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے ہوئے ہیں، پیر کپ کپا رہے ہیں۔ میران جی مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی محمود کیا ہوا؟ کیوں آپ کا چہرہ لال ہو چکا ہے؟ کیوں آپ کے پیر کپ کپا رہے ہیں؟ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابا جان میں کیا بتاؤں، میرے دل میں تجارت کا خیال آیا ہے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بھائی محمود گھبراؤ نہیں، تجارت کرنا چاہتے ہو تو جاؤ تجارت کرو، مگر ایک بات کی تاکید کرتا ہوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے بھائی محمود ہر جا کے باشد باشد خدا باشد، جہاں کہیں رہو، جنگلوں میں چلے جاؤ مجھے خبر نہیں ہے، بیابان میں چلے جاؤ، کہاں پہاڑی کے نیچے رہ جاؤ، مگر اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑو۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی دیکھیں، ہم تجارت میں جاتے ہیں تو بس ہمیں تجارت کا خیال رہتا ہے، عبادت کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا۔ جب عبادت سے واپس آتے ہیں ہوٹلوں کے پاس بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے ٹائم گزار دیتے ہیں، اذان ہوتے رہتی ہے، اذان کو سنتے ہیں، ہمارا خیال نمازوں کی طرف نہیں جاتا۔ کیا ثبوت دیتے ہیں ہم مہدوی ہونے کا؟ کیسے عاشق مہدی ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے مہدوی کہہ سکتے ہیں؟ کیا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں یہی کہا بس تجارت کر لو، ہوٹلوں کے پاس بیٹھ کر کے گھنٹے گزار دو؟ کیا ہم اپنے آپ کو مہدوی کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس؟ کوئی مہدوی ہونے کا ثبوت ہے؟ جب کوئی دنیا داری پڑھتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں تو اس کی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، کوئی چیز کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کی سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں،
ہر چیز کی ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، مگر امام مہدی موعود علیہ السلام کے مصدقین میں رہنا ہے اور آپ کے دیدہ آپ کے تصدیق سے مشرف ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں تو مہدی کی بھی سرٹیفکیٹ ہونا ہے۔ مہدی کی سرٹیفکیٹ کوئی پیپر نہیں ہے، کوئی دنیاوی موضوع نہیں ہے، کوئی لکھ کے دے دیا تو مہدی ہے جا، وہ بھی نہیں ہے، مگر مہدی موعود علیہ السلام کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ مہدوی ہونے کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ مہدوی ہونے کی سرٹیفکیٹ کوئی اور نہیں، مہدوی ہونے کی سرٹیفکیٹ ذکر اللہ ہے۔ مہدوی ہونے کی سرٹیفکیٹ ذکر اللہ ہے۔ آپ ذکر میں بیٹھ جائیں بس آپ مہدوی آپ مہدوی دکھنے لگ جائیں، آپ عبادت کر لیں، اللہ کی یاد میں رہ جائیں، آپ کو سمجھا جائے گا آپ مہدوی ہیں، عاشقان مہدی ہیں۔ اللہ اللہ